مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یزید پلید کون تھا اور کب پیدا ہوا؟ سماعت فرمائیں. یزید حضرت امیر معاویہ کاتب وحی صحابی رسول کا بیٹا، جس کی کنیت ابو خالد ہے، امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک ایسے ہی ملامت کرتے رہیں گے. یہ بدباطن 25 ہجری میں پیدا ہوا. اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی ہے. یزید بہت موٹا، بدنما، بد اخلاق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب و گستاخ تھا. اس کی بدکاریاں اور بیہودگیاں انتہا کو پہنچ گئی تھیں. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 142 میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حنظلہ غسل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں یزید پر ہم نے اس وقت حملہ کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی. اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں اور دیگر منہیات شریعہ کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا اور لوگوں نے نماز چھوڑ دی تھی. یزید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بھی حرمتی کرائی. ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جب کہ سلطنت اس بدبخت کے ہاتھ میں آئی. اسی لیے 59 ہجری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من راس ستین و امارت الصبیان. یا رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکمت سے. اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکمت اور فتنوں کا وقت ہے. ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشی ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے. مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے. ان کو اپنے باپ کی وفات اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو اور حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو. ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو. مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر نہ تھی. یزید کے حکم نامہ سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا. اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا. مروان بن حکم وہی شخص ہے جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحنیک کوئی چیز چبا کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الوزغ بن الوزغ، رواہ الحاکم فی صحیحہ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. اور بخاری، نسائی
اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان و مروان فی صلبہ فمروان یفیض من لعنت اللہ، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پیدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ عزیزان گرامی، وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر کر دیا، ایسے مروان سے بھلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورہ کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لے تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواز رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواز رسول ہو کر اسلام اور مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی جو باتیں بات کی ہیں دوسرے ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔